کیسے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایسے ہیں نا؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے سنا اور ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور قصے ہیں۔ قریش کے کبر اور غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہ ایمان لاتے، وہ اپنے تکبر اور عناد اور دشمنی کے بنا پر یہ کہتے تھے کہ اس کو تو ہم نے سن لیا ہے اور ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سوائے اس کے کہ پچھلے لوگوں کے پرانی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو کہ آپ ہم کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کی تردید کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا شک ہے، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، تم بھی کہہ سکتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تم چاہے تمام لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ یہ قرآن کا اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج تک نے قیامت تک کے لیے کھلا ہوا چیلنج ہے۔ لوگ اس کے جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ ایمان لائیں، اور اسی توفیق نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے تو تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے کے آ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان کے درمیان موجود رہتے ہوئے ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں، اور نہ ہی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں ان کو عذاب دینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ قرآن کی آیتیں یہ صرف پرانی قوموں کے قصے ہیں اور یہ باتیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ابو جہل نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو تو ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت اتاری، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے اصول رہا ہے، صرف اسی امت کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام، ان کے تعلق سے بھی سورہ ذاریات میں یہ ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان پر عذاب لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو ان سے نکال لیا تھا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ نوح علیہ السلام انہوں نے کشتیں بنانا شروع کیا تھا اور تمام ایمان والوں کو اس کے اوپر سوار کیا۔ جب یہ سب اس پہ اوپر سوار ہو گئے کشتی کے اوپر، کوئی نہیں بچا تھا، اس کے بعد یہاں تک کہ جانور بھی، پھر اس کے بعد عذاب آیا تھا۔ تو کسی بستی میں جب تک نبی یا کوئی ایمان والا رہتا ہے تو اس بستی میں عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اپنے اس آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا تھا۔ اور یہ پھر خود ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے غلط اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ ان کو سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم کو اس کی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو بھی اسی طرح کی دعا مانگنا چاہیے کسی چیز کی، کسی سے ہمارا بحث و مناظرہ ہو کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو تو ہم کو اس صحیح ہدایت کی توفیق عطا فرما، نہ یہ کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو تو ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ ان کی یہ دعا اصولی اعتبار سے غلط تھی۔ بہرحال دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اس دنیا سے چلے گئے، اب امان کی ایک ہی شکل باقی رہ گئی ہے اور وہ استغفار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خود بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد آپ نے کہا، یہ حدیث پڑھا کہ تمہارے اندر دو امان تھا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ رہتے تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہیں،
اب دوسری امان کی شکل تمہارے درمیان استغفار ہے. تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کرتے رہو تو تم عذاب سے محفوظ رہو گے. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. نہیں مبتلا کرے گا اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے ٹرسٹی بھی نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہوتے ہیں. ولکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف تالی بجانا اور سیٹی مارنا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو. مشرکین مکہ اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے درمیان موجودگی اور ان کا استغفار ہی ان کو عذاب سے روکے ہوئے تھا. اور عذاب کے مستحق ہونے کی بھی دو وجہ تھی، جس طریقے سے ان پہ عذاب نہ آنے کی دو وجہ تھی. عذاب کے مستحق ہونے کی جو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ بیت اللہ سے لوگوں کو نماز کے لیے روکنا. مسلمانوں کو یہ روکتے تھے، پریشان کرتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے تاکہ مسلمان اس میں نماز نہ ادا کر سکیں. اور دوسرے یہ کہ مسجد حرام پہ ان کا ناجائز قبضہ، اللہ کے گھر کے صرف وہی لوگ متولی ہو سکتے ہیں، وہی اس کے ٹرسٹی بن سکتے ہیں جو متقی ہوں. ہر ایک کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا متولی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں اپنے تمام گھروں کے متولی بننے کے لیے ایک اصول بنایا ہے. جیسا کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود بخود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال بیکار ہو چکے ہیں. وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، یہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ متولی جو بن سکتے ہیں ان کی صفات بتا رہے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، واقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہوں. دوسری شرط ہے وآت الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کو دیتے ہوں. ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے ہوں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا. یہ ہے مساجد کے ٹرسٹیان کی شرطیں، ان کے اوصاف. یہ مشرکین مکہ یہ تو مومنین کو روکتے تھے
لہذا یہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ ان پہ عذاب صرف اس بنا پر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے۔ جب ہجرت کر کے یہاں سے لوگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ کس شکل میں؟ غزوہ بدر کی شکل میں۔ عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر عذاب جو ہے نا پہلے وہ پتھر کی شکل میں اور آندھی کی شکل میں ہی آئے گا، دلوں کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس جو عذاب آیا تھا وہ غزوہ بدر کی شکل میں، یہ جتنے بڑے بڑے رؤساء تھے قریش کے یہ سب ذلیل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا تو ایک ایک کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا تھا کہ کیا جس چیز کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو پایا، اس کا مزہ چکھا؟ بے شک میں نے میرے رب نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ چیز مجھ کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مساجد کا صحیح طریقے سے اس کو رکھنے کی اور اس کی تولیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پھر ان قریب اس کو وہ دوبارہ خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی مال ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اچھے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور برے لوگوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر ان کو ان کا ڈھیر بنا دے، جہنم میں ان کا ڈھیر بنا دے، اور یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ مشرکین مکہ کو جب غزوہ بدر میں شکست ہوئی، یہ ہار گئے، اور ابو سفیان کا قافلہ، جو تجارتی قافلہ جس کو روکنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، یہ بچ بچا کے مکہ پہنچ گیا، تو وہ لوگ جن کے والد، بھائی، بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ لوگ آئے ابو سفیان کے پاس، اور ان لوگوں کے پاس جو اس مال میں شریک تھے جس کو ابو سفیان تجارت کے لیے شام سے لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا
کہ یہ جو ہمارا مال ہے، آپ اس پورے مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے خرچ کیجیے۔ ہمارا بہت زبردست نقصان ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رؤسا جو ہے نا، اس جنگ میں کام آ گئے ہیں، لہذا یہ پورا مال مسلمانوں سے انتقام لینے میں خرچ ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اور اگر مسلمان اپنے دین پہ باقی رہیں گے تو یہ کتنا بھی مال خرچ کریں، یہ کچھ بھی مسلمانوں کا بگاڑ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ثم یغلبون، یہ مال ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ارے ہم نے اتنا مال بھی خرچ کیا اور آخر میں ہم کو شکست بھی ہوئی، ہم ہار بھی گئے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت سے لے کے آج بھی کفار کم و بیش ان کی یہی صورتحال ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ، یہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، وہ ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں، الکفر ملۃ واحدہ، سب کے سب ایک ہیں، اور مسلمانوں کو حیران و پریشان کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں۔ ہم بالکل نہیں خرچ کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، شام ہو یا فلسطین ہو یا برما ہو، یا ابھی کل کی خبر ہے آسام، پھر دوبارہ وہاں سے فساد اٹھ پڑا۔ برما کے تعلق سے تو، رنگون کے تعلق سے تو لوگ کہتے ہیں کہ ویتنام کے بعد یہ مسلمانوں کی وہاں سے دوسری سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے کہیں سے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا ہے، جتنی بڑی تعداد میں برما سے لوگ چھوڑ کے یہاں وہاں جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کریں، ان کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی تو محسوس کریں۔ ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے تعلق سے کچھ سوچتے نہیں، کوئی ہم کو فکر نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں۔ یہ آپ کے اسلامی بھائی ہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان تو اس کے بہت سارے حقوق یہ ہوتے ہیں۔ لیمید اللہ الخبیث، اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کی تمیز کرے گا۔ جو اچھے لوگ رہیں گے ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اور جو برے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کو جہنم میں لا کے ایک کے اوپر ایک کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اگر جو اچھے ایمان والے ہیں تو اسی طریقے سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے جن لوگوں نے جہاد نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے جہاد کیا ہے ان کو یہ کرے گا نہیں؟ بغیر جہاد کیے ہوئے، بغیر کوشش کیے ہوئے، بغیر اپنا مال خرچ کیے ہوئے، بغیر دعا کیے ہوئے، بغیر ان کی فکر کیے ہوئے جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کے بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہو رہے ہوں، آپ کم از کم ان کے لیے دعا تو کیجیے، جہاں تک ہو سکے آپ ان کے لیے کچھ اکٹھا تو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی ہر طریقے سے مدد کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین. آپ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو بخش دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا اگر وہ دوبارہ کریں گے فقط مضت سنت الاولین تو پچھلے لوگوں کے سنتیں گزر چکی ہیں، پچھلے لوگوں کے طریقے گزر چکے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو غزوہ بدر میں تم لوگوں کی شکست فاش ہوئی ہے، اس کے بعد تم لوگ مکے واپس آنے کے بعد ابو سفیان کے قافلے میں جن لوگوں کا مال شریک تھا، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، ان سے مل کے تم لوگ گزارش کر رہے ہو کہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے میں خرچ کیا جائے، اور ابھی بھی تم سازش کر رہے ہو مسلمانوں سے جنگ و جدال کرنے کے لیے، تو تم اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے پچھلے گناہیں معاف کر دی جائیں گی. اور اگر نہیں تم اپنی دشمنی پر ڈٹے رہو گے تو تم کو ابھی تم نے غزوہ بدر کا حال دیکھا، اور اس سے پہلے بھی قوموں کا حال تم کو معلوم ہے. باز آنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تم کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تو تمہاری پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی. مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے حضرت عمرو بن العاص کی. حضرت عمرو بن العاص بہت مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر کو انہوں نے فتح کیا تھا. جب اسلام نہیں لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ ما لک یا عمرو، اے عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا نازک موڑ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اسلام قبول کر رہا ہوں. ارید ان اشترط یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شرط لگاؤں. تو ان کا وماذا تشترط یا عمرو، اے عمرو تم کیا شرط لگاؤ گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پچھلی گناہیں معاف کر دی جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تدری یا عمرو، اے عمرو تم جانتے نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کانت قبلہا. آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے آدمی کا حج مبرور اس کی پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اس کے بعد تیسرے یہ کہ آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس کی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے. تو ایک باز آنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو تو تمہاری پچھلی گناہیں معاف کر دی جائیں گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو تم جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہو، سازش کر رہے ہو، ان سازشوں سے تم اپنے باز آ جاؤ، ورنہ ابھی جو تمہارا حشر ہوا ہے ویسا ہی پھر دوبارہ تمہاری حالت ہوگی. کیا تم کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سورہ فاطر میں یہ ارشاد ہے، یہ آیت پڑھیے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کے
دیکھا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے ظلم کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا؟ آج تم یہ سب کرنے جا رہے ہو، زمین میں گھوم پھر کے تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے یہ سب کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بدلہ لیا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ قوم عاد، قوم سمود بڑے ہی زبردست لوگ تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ لہٰذا تم ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، یا تو اسلام قبول کر لو یا اپنی ان سازشوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی جو مشرکین، کفار، یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ شام میں ہو، فلسطین میں ہو، برما میں ہو یا آسام میں ہو، اے اللہ تعالیٰ تو ان سے اسی طریقے سے بدلہ لے جس طریقے سے تو نے پچھلی قوموں سے بدلہ لیا تھا۔ اے اللہ، یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان کو نیست و نابود کر دے، اور ہمارے بھائیوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔